بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ اپنا مہمان مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور پھر اللہ ہمیں اس مہمان مہینے کی مہمان نوازی کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس عظیم اور مبارک مہینے کی خیر و برکات کو بھی سمیٹنے کی بھی اللہ توفیق دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ایک ایک نیکی کا مل پا دیتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے اس میں اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ بندہ جائے گا اور حیران رہ جائے گا کہ میں نے چھوٹا سا عمل یہ مہینہ رمضان میں کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کا مجھے اتنا اجر عطا کر دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، 8 رکعت تراویح ادا کرتا ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرتا ہے، صرف نفلی عبادت کرنے کا اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس آدمی کی عمر چاہے 40 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، 60 سال ہو جائے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ بندہ نفلی عبادت اللہ کی کرتا ہے، اللہ اس آدمی کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ تو ہم 8 تراویح الحمدللہ ادا کرتے ہیں نا، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پورا پارہ ہم سنتے ہیں، لمبا قیام ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، صحیح وضو، اچھا وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد صرف 2 نفل ادا کرتا ہے، 2 نفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس آدمی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہی پہ بس نہیں، ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے، پھر 2 نفل ادا کرتا ہے، اس کو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ واجبت لہ الجنہ، اللہ اس پہ جنت الفردوس کو واجب کر دیتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا عمل ہے نفلی عبادت کہ آج وہ عبادت کے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو ان سنتوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم نے صرف ایک نماز، وہ فرض والی نماز، فرائض ہم نے وہ نماز سمجھی ہوئی ہے، اور ہم نے نوافل تو بہت دور، ہم سنت سے بھی اعراض کر گئے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 12 سنتیں ادا کرتا، 12 رکعتیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں، 2 رکعت فجر کے یعنی 2 سنتیں فجر کی، اور 6 سنتیں ظہر کی 8 ہو گئی، اور 2 مغرب کی 10 ہو گئی، 2 عشاء کی 12 ہو گئی۔ فرمایا جو بندہ 12 رکعتیں ایک دن میں ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو جنت میں محل عطا فرما دے گا۔ جنت میں محل، کوئی فرضی نماز نہیں ہے، ابھی فرضی تو بہت دور کی بات ہے، ابھی یہ سنتیں اور نوافل کی بات چل رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھایا، فرمایا آج مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر۔ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے مل جائے گا جو میں مانگوں گا؟ فرمایا ہاں ملے گا، مانگو، سوال کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت بھی چاہیے اور ساتھ آپ کا ساتھ بھی چاہیے، آپ کا پڑوس بھی چاہیے، بالکل ہم ملے ہوئے ہمارے گھر ہوں جنت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کیا کہا کہ فرضی نماز، لمبے چوڑے کوئی اذکار بتائے، کوئی 40 دن ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے کے بارے میں کوئی ذکر بتایا، کوئی 40 دن کا چلہ قبرستان میں کاٹنے کے لیے کہا، کیا کہا؟ فرمایا استعانی، میری مدد کرو، بے کثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، جب تم کثرت سے نوافل ادا کرو گے کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تمہیں میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ صرف نفلوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پھر رمضان میں جو نفل، اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں نفل ادا کرتا ہے اللہ اس آدمی کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے، فرض کے برابر ثواب۔ میرے بھائیو، آج ہم نے تو اس رمضان کو بھی ایسے ہی سمجھا ہوا نا عام باقی مہینوں کی طرح کہ یار روٹین کی عبادت ہے، ٹھیک ہے کر لو، دکان بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، گھر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، ٹھیک ہے رمضان آتا جاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، یہ رمضان کو خدا کی قسم غنیمت جانو، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے اس بندے کے اوپر کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ بھیج دیتا ہے اور اس کو زندگی عطا کرتا ہے، اس کو صحت عطا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے پوری ایمانداری سے اللہ کی رضا کی خاطر اور ایمان کی حالت میں جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، نیکیاں کر لیتا ہے، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے رحم سے دنیا کے اندر آیا۔ حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ ایک دن چند صحابہ بیٹھے ہوئے، بوڑھے سے صحابی اور چلنے سے بھی قاصر بوڑھے صحابی، ایک دن حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ 2 نفل، صرف وضو کرنا ہے، 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے وہ عمر بن ابشا، لگتا تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری ہڈیوں کی میخ بھی ختم ہو گئی ہے، اور لگتا بڑھاپے کی وجہ سے تیرا دماغ بھی شاید کام نہیں کر رہا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا تھا کہ جو بندہ ایک آدمی ایمان کی حالت میں بیت اللہ کا حج ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ وہ کوئی بات تو نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے یا ایسے ہی تو فضیلتیں بیان کیے جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتين او ثلاثا ولكن اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرات۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ میں نے 7 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں کے ساتھ یہ حدیث سنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس آدمی کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی وہ پیدا ہوا۔ میرے محترم بھائیو، یہ صرف نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا فرائض تو ہم الحمدللہ آئے روز شاید خطبات جمعہ میں، درسوں میں، تقریروں میں ان نماز کی اہمیت کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں ساتھ ساتھ ان نوافل کی طرف بھی اپنی توجہ کو لے کے جانا چاہیے، ان نوافل کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، ابو داؤد کی روایت، امام کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھا وضو کر کے 2 نفل ادا کرتا ہے اور اس کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، آسمان والے رب کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر 2 نفل ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العالمین عرش برین سے اس کو جھانک کر دیکھتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے، اور جھانک کر دیکھنے کے بعد
اس اپنے بندے کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین عرش برید مسکراتا ہے اور ساتھ کہتا ہے غفر اللہ، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے میرے محترم بھائیوں۔ کیوں آج ہم دین سے دور ہو گئے؟ کیوں آج ہم اسلام سے دور ہو گئے؟ کیوں آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری نمازوں کے معاملے، دین کے معاملے یہ صرف مولویوں کے معاملے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا تعلق آپ تک یہ ہے کہ ہم نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہم حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرا دین، تیرے پیغمبر کی حدیث، تیرے رب کے قرآن کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، پہنچایا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ اللہ کے سامنے یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاس کوئی پہنچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بتانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ان جو علماء آتے ہیں، جو کتاب و سنت سے باتیں آپ کو سناتے ہیں، وہ نعوذ باللہ نہ تو کوئی گھر سے فارغ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنے کوئی فضول وقت ہوتے ہیں، نہ وہ اتنے فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ آج کے دور میں کون ہوتا ہے؟ لیکن وہ صرف اور صرف آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری اللہ نے اگر لگائی ہے، ہم نے 5-10 سال اگر کہیں بیٹھ کے پڑھا ہے، 2 سالوں ہو کے بیٹھ کے پڑھے ہیں، شیوخ الحدیث سے علم حاصل کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، تشریحات سے پڑھا ہے، تفاسیر کو پڑھا ہے، صحیح البخاری کو پڑھا، صحیح مسلم کو پڑھا، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، اگر ہم نے اس کو کھنگالا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں۔ نہیں، یہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے سامنے جا کے بھی کچھ بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور پھر آگے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غفر اللہ، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اور ایک اور بات بڑی پیاری جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی انبیاء سے ملاقاتیں بھی کروائی اور جہنم کے واقعات بھی دکھائے، جنت کے معاملات بھی دکھانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جنت کا دروازہ تو نے کھلوانا ہے، سب سے پہلے جنت میں داخلہ تیرا ہوگا۔ میں آیا سارے انبیاء سے بعد ہوں، لیکن سب سے پہلے جنت میں اپنی امت کو لے کے جاؤں گا۔ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جبریل میں ابھی گیا نہیں، میرے سے پہلے جنت میں کون چلا گیا؟ سیدنا جبریل فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ جنت میں کوئی نہیں چل رہا، یہ آپ کا کالے سے رنگ والا بلال، موٹے موٹے ہونٹوں والا بلال، غلامی کی زندگی گزارنے والا بلال، اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر کوڑے کھانے والا بلال، اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے برداشت کرنے والا بلال، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹ کر اپنی زبان سے احد احد کی آواز بلند کرنے والا بلال، یہ وہ بلال ہے چلتا زمین پہ ہے لیکن اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی، آ گئے واپس۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال سے ملاقات ہوئی، کہا بلال بڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائی، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ کہنے لگے اللہ کے محبوب نبی کیا دیکھا آپ نے میرے بارے میں، کیا سنا؟ کوئی وحی آئی، کوئی پیغام آیا؟ کہا نہیں، کہا میں رات معراج پہ گیا تھوڑے ٹائم کے لیے، چند لمحات کے لیے، لیکن میں نے تجھے جنت میں چلتا ہوا تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنائی، مجھے دی گئی۔ چلتا تو زمین پہ تھا، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی، کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا، اللہ اکبر، کاش آج ہمارا عمل بھی بن جائے،
جنت کے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وارث ہیں جنت کے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، میرے ابا جی کا نام بھی اسلامی ہے، میرا نام بھی اسلامی ہے، میری ماں کا نام بھی اسلامی ہے، ہمارے گھر میں اذان کی آواز بھی آتی ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہوں گے، اور نماز کے اذان کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے ایسے کلمے بھی ہم ادا کرتے ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن کاش ہم حقیقت میں مسلمان ہو جائیں، حقیقت میں مسلمان ہو جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل ادا کر لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، رات ہو یا دن ہو، سفر ہو یا حضر ہو، کوئی بھی موقع ہو، پہلی بات ہے کہ میں وضو نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اگر وضو ٹوٹ جائے میں فوراً وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد میں 2 نفل ادا کر لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ شاید آپ کے باقی صحابہ میں سے یہ میرا واحد وہ عمل ہوگا کہ جس کی شاید استطاعت اور طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تجھے یہ تیرا عمل مبارک ہو، اس عمل کی برکت سے چلتا زمین پہ ہے اللہ جنت میں قدموں کی حرش ناز دے رہا۔ میرے محترم بھائیوں ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ چند نوافل ادا کر کے اگر ہم اللہ کے برگزیدہ بن جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور ایک میں حدیث پڑھی، خدا کی قسم میں حیران ہو گیا، اتنی پیاری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتنی عظمت والی حدیثیں، اور میں حیران ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کر لیتا، وہ تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے 4 سنتیں، ظہر سے فرائض سے پہلے 4 سنتیں 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، فرمایا اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس آدمی کو تہجد کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی رات کو بیچارہ اٹھتا ہے، دروازے کھولتا ہے، ٹکریں مارتا ہے، رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد کھلواتا ہے، نہیں کھلتی قاری صاحب کو آواز دیتا ہے، فون کرتا ہے، نہیں اپنے گھر کے کمرے میں دیکھتا ہے کہیں جگہ بن جائے میں نوافل ادا کر لوں، تہجد ادا کر لوں، اس کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں، وقت کو دیکھتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک بندہ ظہر سے پہلے آگے 4 رکعتیں ادا کر لیتا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تہجد کا ثواب ادا کر دیتا۔ اور یہ نفلی عبادت ہے میرے بھائیوں، جس نفلوں کی اللہ نے اتنی عظمت اور فضیلت رکھ دی ہے، اس رب العالمین نے اس فرائض کی کتنی اہمیت رکھی ہوگی۔ اس لیے جو پہلے ہم سے کوئی یہ غلطیاں ہو گئی، یہ سستیاں ہو گئی کہ شاید ہم تراویح ادا کرنے وہ بھی قاری صاحب بڑی لمبی تراویح کرواتے ہیں، وہ جی تھک جائے گا کھلوتے ہیں، 1 مہینہ اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، 1 مہینہ، 11 ماہ تمہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ قاری صاحب تمہارے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، ایک دن اگر نماز لمبی ہو جائے، آپ میں سے کوئی لوگ شکایت کر لیں، قاری صاحب کہتے ہیں چلو یار معذرت کا میں اس نماز کو ذرا چھوٹا کر لوں گا، اس نماز کو نرم کر لوں گا، لیکن یہ مہینہ رمضان کا اب اس میں دیکھو قرآن بھی ختم کرنا ہے، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، صرف 1 مہینہ رمضان کا کھڑے ہو کے اس قاری صاحب کے پیچھے قرآن کی تلاوت سن لو۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، تمہارے ذمہ اللہ رب العالمین ایک بھی گناہ باقی نہیں رہنے دے گا۔ کتنی عظمت والی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کوئی بھی نیکی آج اس وقت ان ایام میں اس مہینے میں کوئی بھی نیکی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آتی ہے اس کو بھی کرنے کی کوشش کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، اس طرح بہائیے، اپنی بوریوں کے منہ کھول دیجیے۔ اب ہم کہتے ہیں ہماری تو بوریاں ہی کوئی نہیں، ساٹھے کارتے پڑھولے ہی کوئی نہیں، جو بینک میں ماشاءاللہ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں اگر دینا چاہو۔ یہ میرے بھائی عمران صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صبح شام انہی معاملات میں، عمران بیگ صاحب ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کر رہے تھے، سارے میں ان کو بڑی اچھی طرح ماشاءاللہ جانتا ہوں، آپ احباب ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ یقین کرو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہو، یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے آ رہا ہے، یہ کوئی ایسے ہمارے پاس خزانے نہیں ہیں
کہ جہاں سے ہم نکال کے یہاں سے کرتے ہیں، پہلے ہم آپ احباب کے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، یار اللہ کے لیے کچھ دے دو، اللہ کے لیے کچھ دے دو، اگر نہ آئے تو پھر اس مالک الملک کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کہ اللہ اب تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بس دے کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پچھلے 2 سالوں سے میری خواہش تھی کہ میں اپنی مسجد میں روزانہ بیس پہ افطاری کروایا کروں، حالانکہ اللہ نے ماشاءاللہ لوگ بھی دیے ہوئے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں تعاون۔ میں نے کہا جی میں کسی نہ کسی کے ذمے 30 بندوں کو پکڑوں گا، 30 بندوں کے ذمے افطاری روزانہ کی لگا دوں گا، اور انشاءاللہ مسجد میں رونق بھی رہے گی، افطاری بھی ہوتی رہے گی۔ لو جی رمضان سے 10 دن 15 دن مہینہ پہلے میں نے لوگوں کو ملنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، کوئی بندہ حامی نہ بھرے، آخری دن رہ گیا کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ ایک بھی افطاری کسی نے کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا، تہجد کا وقت تھا، اللہ الحمدللہ پہلے ہی توفیق دیتا ہے، تہجد کی اذان میں خود الحمدللہ کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ تہجد کا وقت تھا، مالک الملک کے سامنے دستے سوال درج کیا کہ اللہ ابھی سحری کھانے لگے ہیں، پہلا روزہ ہے، الہ العالمین اب میں گناہ گار بھی بڑا ہوں، یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا میں مستجاب الدعوات ہوں جی، میری تو دعائیں تو بڑی قبول، اللہ میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، لیکن الہ العالمین تیری رضا کے لیے 1 روپیہ مجھ پہ حرام ہے کہ اگر میں اس میں سے کوئی کھانے کے لیے میری نیت ہو، اکٹھا کرنے کے لیے نیت ہو، میں لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، تیرے گھر کی آبادی چاہتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد ہم فارغ ہوئے ہیں، ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے اس مسجد میں روزانہ افطاری کروانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو اگر کوئی مینجمنٹ اچھی کر لے تو۔ یقین کیجئے کہ یہ الفاظ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا مالک تو اتنی جلدی سن لیتا اپنے بندے کی کہ جب بندہ تیرے سامنے دستے سوال دراز کرے اللہ تو اتنی جلدی اس کو سن لیتا ہے، حالانکہ میں تو گناہ گار بھی بڑا، سیاہ کار بھی بڑا اللہ، لیکن الہ العالمین میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے الحمدللہ پورے اسلام آباد میں میرے پاس ایک ٹیم ایسی ہے کہ جو مینجمنٹ کے حساب سے بہت اچھی ٹیم ہے، ہر جلسے میں ہر پروگرام میں ماشاءاللہ اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے اور میں مینجمنٹ انشاءاللہ اچھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی آدھے گھنٹے تک آپ کو فون کروں گا، گیا آدھے گھنٹے سے پہلے ہی 20 منٹ کے بعد مجھے فون آ گیا، اس نے کہا جی عام اعلان کر دو روزانہ آپ کے پاس انشاءاللہ ایک مرغ والی چاولوں کی ایک بڑی دیگ 16 کلو کی وہ آپ کے پاس آ جائے کرے گی، کھجوریں الگ آ جائے کرے گی۔ وہ دیکھو اللہ رب العالمین، یقین کرو کسی آدمی کے یقین کو اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا، جب پورے اعتماد کے ساتھ اس اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور اللہ رب العالمین تو صرف نفلوں سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، تو آپ تو انشاءاللہ فرائض بھی ادا کرتے ہو، یہ ہم روزے بھی فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، ہم تو فرض نماز بھی فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اس قرآن کی تلاوتوں میں مگن ہو جاؤ، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، اور اللہ کی راہ میں اس مہینے میں اتنا دے دو کہ شاید تمہارے ذہن میں نہ ہوگی یار میں تو دیا ہی نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے مہینہ ختم نہیں ہوگا لیکن تیرے گھر کے اندر اللہ انشاءاللہ دگنی اور چگنی ترقی عطا فرمائے گا، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، ہم بس مایوس اس لیے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے مجھے تو صدقہ بھی وہ پسند ہے جو تجھے بھی نہ نظر آتا ہوں، دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا، اور مجھے بھی اگر وہ چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی پسند ہے تو میں بھی تمہیں چھپے انداز سے اس انداز سے دوں گا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کو، اللہ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، سحری و افطاری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن بھائیوں نے کوشش کر کے محنت کر کے آج کی افطاری کا بندوبست
فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے, ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے, نجات کا سبب بنائے, ان کو نمازی بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے در کا مانگر بنائے. اللہ ہم سب کو غیر کا محتاج نہ بنائے, صرف اپنے در کا محتاج بنائے. اور اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ اس گھر کو, اس مسجد کو, اس کو آباد کرنے والوں کو اور اس میں نمازیں ادا کرنے والوں کو, جس طریقے سے بھی کوئی بھی جس طریقے سے تعاون کر رہا ہے, اللہ رب العالمین تمام کو قیامت کی دیواروں تک شاد و آباد فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محترم بھائی عمران بیگ صاحب ہیں, ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے